اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل تعریف اور باعث افتخار امور کی بات کریں گے، جن امور کی کثرت قابل تعریف شمار ہوتی ہے اور جن کی زیادتی کے باعث لوگ ایک دوسرے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ ان میں سے نکاح اور وجاہت بھی ہے۔ نکاح ایک ایسی چیز ہے جس کی خوبی پر شرع اور روایت دونوں متفق ہیں، کیونکہ یہ مکمل مرد ہونے اور قوت مرومی کی علامت ہے، اور اس کی کثرت کے باعث ایک دوسرے پر فخر کرنا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، اور شریعت مطہرہ میں بھی یہ سنت معصورہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں سب سے افضل وہ ہے جس کی بیویاں زیادہ ہوں۔ کہتے ہیں کہ ان کے اس قول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اشارہ ہے۔ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نکاح کر کے اولاد تلاش کرو تاکہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں۔ آپ نے تبتل یعنی عورتوں سے لا تعلق رہنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ نکاح میں شہوت کی تسکین اور نگاہ کی حفاظت ہے۔ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ حکم دیا ہے کہ صاحب استطاعت کو ضرور نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نظر کو نیچی اور شرمگاہ کو محفوظ رکھنے والی چیز ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نکاح کرنے سے زہد میں کوئی فرق نہیں آتا۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتیں مرغوب و محبوب تھی تو نکاح سے باوجود استاد کے دور رہنے میں زہد کیسا؟ اور اس سلسلے میں حضرت علی مرتضیٰ، امام حسن اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں متعدد نکاح کرنے کے واقعہ موجود ہیں۔ کتنے ہی علماء کرام نے اس بات کو مکروہ شمار کیا ہے کہ انسان کنوارے پن کی حالت میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نکاح کرنے اور اس کی کثرت میں کس طرح فضیلت ہو سکتی ہے، جبکہ حضرت یحییٰ بن زکریا اللہ نبینا وعلیہ صلوات والسلام کی اللہ جل شانہ نے خصوصاً یعنی عورتوں سے دور رہنے کے باعث تعریف فرمائی ہے، دری حالت یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کثرت سے نکاح کرنے کو فضیلت شمار کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بچنے والے کی تعریف کر رہا ہے؟ اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بھی عورتوں سے منقطع رہے تھے۔ اگر بقول آپ کے نکاح میں واقع فضیلت ہوتی تو خدا کے نبی ہو کر وہ ضرور نکاح کرتے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ یحییٰ علیہ السلام کا گوشہ نشین ہونا اس معنی میں نہیں تھا، جیسا کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ عورتوں سے ڈرتے تھے یا عزائے تناسل سے محروم تھے۔ اس بات کا نامور محققین اور فضلائے ناقدین نے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ نقص اور عیب کی بات ہے، جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی شان کی شیان نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام گناہ کا تصور بھی نہیں کرتے تھے۔ بعض علماء کرام نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ وہ نفس کو نفسانی خواہشات سے روکنے والے اور اپنی خواہش کو پوری طرح قابو میں رکھتے تھے۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں عورتوں کی جانب رغبت ہی نہیں تھی۔ جب سائل کو یہ معلوم ہو گیا کہ نکاح پر قدرت نہ ہونا تو نقص ہے، لیکن اس کے برعکس انسان قادر ہو اور مجاہدے کے ذریعے بچے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا یا قناعت فرمائی اور اللہ رب العزت کی مدد کے ساتھ دور رہے، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام دور رہتے تھے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ اکثر اوقات یہ چیز عبادت خداوندی سے روکنے اور دنیا کی جانب مائل کرنے والی ہے۔ لیکن اس فضیلت سے وہ فضیلت یقیناً بڑھ کر ہے کہ ایک شخص نکاح پر قادر ہے اور وہ نکاح کرے، اور جن حقوق کا ادا کرنا اس کے لیے واجب قرار دیا گیا ہے ان کی ادائیگی اسے اپنے پروردگار سے غافل نہ کرے۔ یہ اعلیٰ ترین فضیلت ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی، کیونکہ آپ کی کثرت سے ازواج مطہرات تھی، لیکن آپ کو ان کے حقوق کی ادائیگی اللہ رب العزت سے غافل نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ ان کے حقوق ادا کرتے، ان کی معیشت کا بندوبست فرماتے اور انہیں راہ ہدایت دکھاتے تھے، جبکہ ان باتوں کے باعث آپ کی عبادت اور نیکیوں میں اور بھی اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ علماء کرام نے صراحت فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نکاح کی کثرت دنیاوی لذت کے لیے نہیں تھی، جبکہ دوسرے لوگوں کے لیے باقی یہ امر دنیاوی لذت کے لیے ہے۔ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہاری دنیا سے میرے لیے اللہ تعالیٰ نے عورتیں اور خوشبو محبوب کر دی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا عورت اور خوشبو جیسی چیزوں کو محبوب رکھنا اور انہیں استعمال کرنا صرف آخرت کے لیے تھا، جبکہ دوسرے لوگوں کے لیے یہ چیزیں دنیا داری کی ہیں، لیکن آپ کے لیے یہ چیزیں دنیا داری کے قبیل سے نہیں تھی، بلکہ ان فوائد کے سبب تھی جن کا ذکر ہم تزویج کے تحت کر آئے ہیں۔ رہا خوشبو کا استعمال تو یہ اس وجہ سے تھا کہ آپ کی بارگاہ میں ملائکہ حاضر ہوتے تھے۔ اس امر میں تو آپ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے برابر ہیں کہ آپ بھی عورتوں کے فتنے و فساد سے محفوظ و مامون رہے، لیکن اس فضیلت میں آپ ان حضرات سے سبقت لے گئے ہیں کہ آپ نے عورتوں کے حقوق کو ادا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امر میں ان لوگوں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قدرت اور طاقت مرحمت فرمائی ہے،
یہی وجہ ہے کہ باری تعالیٰ نے لونڈیوں کے علاوہ آپ کے لیے اتنی بیویاں لال کر دی جتنی کسی دوسرے کے لیے حلال نہیں فرمائی گئی ہیں۔ قاضی یاز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن یا رات میں اپنی ساری ازواج مطہرات کے پاس تشریف فرما ہو جاتے تھے، حالانکہ وہ 11 تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں یہ کہا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 مردوں کی قوت مرحمت فرمائی گئی ہے۔ اس کی نسائی نے تخریج کی ہے، اور ایسا ہی ابن رافع رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مروی ہے اور طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 مردوں کی طاقت عطا فرمائی گئی ہے۔ آپ کی آزاد کردہ لونڈی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ فہرست والا صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں اپنی 9 ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے تھے، نیز ایک سے فارغ ہوئے اور دوسری کے پاس جانے سے پہلے غسل فرما لیا کرتے تھے، اور تلقین فرمائی ہے کہ اس طرح غسل کر لینا طہارت پسندی اور انتہائی پاکیزگی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آج رات میں اپنی 199 بیویوں کے پاس جاؤں گا، اور انہوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام میں 100 مردوں کی طاقت تھی، ان کی 300 بیویاں اور 300 لونڈیاں تھیں۔ نقاش رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت کی ہے کہ ان کی 700 بیویاں اور 300 لونڈیاں تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام حالانکہ بڑے زاہد تھے لیکن ان کی بھی 99 بیویاں تھیں، جبکہ اوریہ کی بیوی سے نکاح کرنے پر پوری 100 ہو گئی تھی، اور اس سلسلے میں خود قرآن کریم کی یہ وضاحت موجود ہے۔ ترجمہ: بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 بیویاں ہیں اور میرے پاس ایک بیوی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 4 باتوں کا سبب دوسرے لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ نمبر 1 صحابت، نمبر 2 شجاعت، نمبر 3 کثرت قوت مردمی، نمبر 4 قوت بازو۔ جہاں تک وجاہت کا تعلق ہے تو اقلاع نے اسے اوصاف مدام میں ہی شمال کیا ہے، کیونکہ وجاہت کے مطابق ہی لوگوں میں قدر و منزلت ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: وجاہت والا ہوگا دنیا اور آخرت میں، لیکن وجاہت کے راستے میں بے شمار آفات ہیں جو بعض لوگوں کے لیے آخرت میں نقصان کا باعث ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض حضرات نے اس کی مذمت کی ہے اور عدم وجاہت کو قابل تعریف قرار دیا ہے۔ شریعت مطہرہ میں بھی عاجزی و انکساری کی تعریف فرمائی گئی ہے، اور زمین میں تکبر اور اکڑ کو مذموم قرار دیا ہے۔